الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ ویسے تو بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں پہلو ہیں ان پر گفتگو کے، اور سب پہ مشکل ہے، لیکن ایک بات اہم اس سلسلے میں باقی تھی، وہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے والد صاحب کو بلاؤ اور بھائی کو بلاؤ، میں لکھ دوں کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ ان دونوں کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو لکھنا تھا، لیکن پھر فرمایا چھوڑ دو۔ یہ جملہ فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے اور اللہ بھی نہیں بننے دے گا۔ گویا یہ مسلمانوں کی اجتماعی ثوابدید پر اعتماد تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے، ابو بکر کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ اشارہ تو کر دیا، نامزد نہیں کیا۔ اس سے زیادہ واضح اشارہ کیا ہوگا؟ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومن بھی انکار کریں گے ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ بنانے میں۔ اس سے زیادہ واضح اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نامزد نہیں کیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ نامزد نہ کرنے کی حکمت اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور نامزد کر دیتے تو قیامت تک نامزدگی ہی چلتی، ضابطہ بن جاتا، پھر لوگوں کی رائے اور امت کی اجتماعی رائے کی نفی ہو جاتی۔ حضور نے وہ اختیار بھی باقی رکھا کہ مسلمان ہی منتخب کریں گے، اشارہ بھی کر دیا کہ یہ تو بات میں نے پہلے عرض کی تھی۔ بعد میں یہ بات عام طور پہ مشہور ہو گئی، اس زمانے میں بھی اور آج تک چلی آ رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت لکھ دی تھی۔ اسی بنیاد پر ان کو وصی اور رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وصیت لکھ دی تھی حضرت علی کے لیے کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور اس پر بڑا ایک پورا مقدمہ چلتا ہے اور مناظرے ہوتے ہیں اور مکالمہ ہوتا ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت لکھ دی تھی، اس کی متقدمین نے صحابہ کرام کے دور میں ہی اس کی تردید ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے تو اس قرآن پاک سے آیت سے استدلال کیا۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ جو میں نے احکام دیے نا وہ پہنچاؤ، اگر آپ نے نہ پہنچائے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے میرے احکام لوگوں تک نہ پہنچائے، ما بلغت رسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم لوگوں سے نعوذ باللہ چھپایا ہے تو قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ جواب تو، لیکن اس سے ہٹ کر ایک تردید تو حضرت عائشہ کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور ایک تردید حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آخری دنوں میں کچھ لکھ کے دیا تھا، جو مشہور ہے، لوگوں اس بارے میں مشہور ہو گیا تھا، کچھ لکھ کے دیا تھا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ آخری ایام تو میرے پاس گزارے ہیں حضور نے، 24 گھنٹے میں ساتھ تھی۔ جب حضور کی بیماری میں اضافہ ہوا ہے تو ازواج مطہرات نے محسوس کیا، حضور باری باری جایا کرتے ایک رات اس کے ہاں، تو بیمار کے لیے مشکل ہوتا ہے،
صحت کے ایام میں تو حضور کا معمول یہ تھا، باریاں مقرر تھی، بدھ کو یہاں، جمعرات کو وہاں، جمعے کو وہاں، ایک ایک روزہ محترمہ کے ساتھ دن گزارتے تھے۔ بیمار کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کو دقت ہوتی ہے، تو حضور کی پسند بھی یہی ہے کہ آخری ایام جو ہے بیمار، آخری ایام تو اس وقت نہیں تھے، بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنے حضور کو پسند بھی ہے، تو ہم خود فیصلہ کر کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو دقت ہوتی ہے روزانہ گھر بدلنے میں، تو آپ ہر عائشہ کے گھر میں ہی گزاریں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجتماعی طور پر مشورہ کیا اور حضور سے یا رسول اللہ آپ اطمینان سے ایک گھر میں رہیں، بیمار ہیں، بیمار آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو باقی آخری ایام جتنے بھی تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزارے۔ 24 گھنٹے ساتھ تھا، رات دن وہی خدمت، سب سے زیادہ خدمت گزار وہی تھی، سب سے زیادہ وہ بی بی بھی وہی تھی اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی وہی تھی۔ تو کہتی ہے کب کیا بھائی؟ آخری ایام تو میرے پاس گزارے، دن بھی میرے پاس، رات بھی میرے پاس، 24 گھنٹے میں ساتھ تھی، کہاں کیا؟ میرے سامنے کچھ نہیں ہوا، کہاں کیا ہے؟ یہ تردید تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ ایسا کہنا غلط ہے، حضور نے کوئی الگ چیز لکھ کر نہیں دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال ہوا ان کی خلافت کے زمانے میں کہ جناب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیحدہ بات باقی لوگوں سے چھپ کر لکھ کے دی ہے؟ تو حضرت علی کوفے کی جامع مسجد میں بحیثیت امیر المومنین خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ بھئی پوچھا گیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں سے ہٹ کر وہ خاص بات لکھ کے دی ہے؟ خاص بات آپ کو ہدایات دی ہیں آپ کو کہ سینہ گزر کو خفیہ؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں بھائی، جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے، وہ جو 30 پاروں والا تمہارے پاس ہے نا، ہمارے بھی وہی 30 پاروں والا ہی ہے، 30 پارے میں کہہ رہا ہوں، وہ جو قرآن پاک تمہارے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی الگ لکھ کے نہیں دیا۔ ہاں یہ بات ہے، فہم میں فرق ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں فہم عطا کیا امتیازی، ٹھیک ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں، اللہ پاک نے فہم میں فرق ہوتا ہے، کسی کا فہم کمزور ہوگا کسی کا زیادہ، فہم میں اللہ پاک نے ہمیں امتیاز بخشا ہے، لیکن قرآن پاک ہمارے پاس بھی وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، باب مسلمان کے پاس ہے، کوئی الگ ہمارے پاس چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمایا ہے، اور ایک دفعہ حضور نے کچھ مسائل بیان فرمائے تھے، میں نے لکھ لیے تھے، وہ پرچہ میرے پاس ہے، وہ اپنی تلوار کی میان سے پرچہ نکالا، وہی یہ پرچے میں کچھ حضور نے مسائل بیان کیے تھے، وہ مسائل بیان کیے کون سے تھے؟ میں نے وہ لکھ لیے تھے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر حضور حضرت علی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الگ چیز نہیں جو مسلمانوں کو دی ہو اور ہمیں نہ دی ہو، قرآن پاک کے فہم کے سوا اور اس پرچے کے سوا کوئی بات حضور نے ہمیں الگ نہیں دی۔ حضرت علی نے اعلان فرمایا کوفے کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں، اس میں کیا تھا؟ اس میں دیت کے مسائل تھے، دیت، آدمی قتل ہو جائے تو جواب میں قصاص ہوگا، اگر مقتول کے وارث دیت پہ راضی ہوئے، دیت کے احکام ہے، دیت یہ ہوگی اور یہ ہوگی، کسی کا انگلی کاٹ دی، دانت توڑ دیا تو قصاص ہے، اگر وہ متاثر راضی ہو جائے تو قصاص کے بجائے کیا دیت ہے، کچھ دیت کے مسائل ہیں، اور مدینہ منورہ کے حرم کے مسائل ہیں۔ مدینہ حرم ہے، یہ حضور نے تفصیل بیان فرمائی تھی، وہ بخاری کی روایت میں یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے حرم کی حدود بیان کی تھی، میں مدینہ کے حرم کی حدود بیان کرتا ہوں۔ مکے کے حرم کی حد بندی کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مدینہ بھی حرم ہے، اس کی حد بندی میں کر رہا ہوں، وہ حد بندی فرمایا کہ وہاں سے لے کر وہاں تک، اور جو احکام مکہ کے حرم کے ہیں وہی مدینہ کے حرم، دونوں حرمین شریفین کہلاتے ہیں، اس لیے ہم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ اور آج بھی اللہ پاک جانے کا موقع ملے تو حرم کی حدود مدینہ میں بھی سڑکوں پر گلیوں پر یہ حرم کی حدود میں ہے، یہ نہیں ہے، یہ راستہ حرم کو جاتا ہے، یہ نہیں جاتا، یہ سارے وہاں آج بھی وہ تقسیم موجود ہے۔
اور حرم کے مسائل حضور نے بیان فرمائے تھے وہ میں نے لکھ لیے تھے، اور حضور نے دیت کے مسائل بیان کیے تھے، قصاص اور دیت کے، وہ میں نے لکھ لیے تھے، وہ میرے اس پرچے پر ہے، پرچہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں فرمائی، نہ لکھ کے دی، نہ لکھوائی، جو عام مسلمانوں کو نہیں دی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی عام طور پہ چلتی ہے، تو میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے اشارہ کیا ہے، لکھ کے نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی لکھ کے نہیں دیا، اشارہ کیا ہے، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لیکن اور کسی کو حضرت علی کرم اللہ خود کہتے نہیں لکھ کے دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو مسلمانوں کے پاس عام قرآن ہے وہی ہمارے پاس ہے، ہمیں قرآن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک پرچے پر کچھ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے لکھ لیے تھے، وہ میری تلوار کے میان میں محفوظ برکت کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا حضرت علی نے کوفے کی جامع مسجد میں امیر المومنین ہوتے ہوئے لاٹھیاں کہا، اس کے علاوہ حضور نے ہمیں کچھ نہیں لکھ کے دیا۔ تو یہ بات تو یہ بات اللہ رب العزت نے صحابہ کے زمانے میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زبان سے صاف کروا دی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔